چند ہی دہائیوں میں چین ایک زر کے دیواڑے پر مبنی معاشرے سے دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا۔ بہت سے لوگ اس تیز رفتار ترقی کو معاشی معجزہ کہتے ہیں، لیکن اس کامیابی کے پیچھے صرف قسمت نہیں بلکہ جرأت مندانہ اصلاحات، حکمت عملی پر مبنی منصوبہ بندی اور منفرد حالات شامل تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں چین نے اتنی تیزی سے ترقی کیسے کی۔ فرسٹ نمبر پر آتا ہے عظیم قدم۔ چین کی ترقی کا سفر 1978 میں شروع ہوا جب ڈنگ جیاؤ پنگ نے مارکیٹ پر مبنی اصلاحات متعارف کروائے۔ ماؤ زے تنگ کے سخت کمیونسٹ دور کے بعد چین نے غیر ملکی سرمایہ کاری اور نجی کاروبار کے دروازے کھول دیے۔ اس سے معیشت کو مرکزیت سے نکال کر ایک ایسے نظام کی طرف لے جایا گیا جسے چینی خصوصیت والا سوشلسٹ ماڈل کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات نے نجی کاروبار کو سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ پلنے پھولنے کا موقع دیا، جس سے مقابلہ اور کاروبار سوچ بڑھی۔ یہی وہ موڑ تھا جس نے چین کو تیز رفتار صنعتی ترقی اور عالمی معیشت میں شمولیت کے لیے تیار کیا۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے برآمدات پر مبنی ترقی۔ چین کی سب سے نمایاں کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا کی فیکٹری بن گیا۔ سستی اور وافر افرادی قوت کے بعد چین الیکٹرانکس سے لے کر کپڑوں تک سب کچھ بنانے والا اہم ملک بن گیا۔ 1990 کی دہائی تک چین ایپل، نائک اور سامسنگ جیسے بڑے برانڈ کے لیے مصنوعات تیار کرنے لگا۔ ان برآمدات نے چین کو زبردست زرعی مبادلہ کمانے میں مدد دی، جسے حکومت نے تعلیم، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر پر دوبارہ لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے کرنسی کو کم رکھا تاکہ اس کی مصنوعات دنیا بھر میں سستی اور زیادہ پرکشش ہو۔ اس حکمت عملی سے چین نے تیزی سے دولت جمع کی۔ تھرڈ نمبر پر آتا ہے انفراسٹرکچر کا انقلاب۔ چین کی ترقی کا ایک حیرت انگیز پہلو اس کا انفراسٹرکچر میں بے پناہ سرمایہ لگانا ہے۔ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں چین نے سڑکوں، ریلویز، ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کا جال بچھا دیا۔ اس ترقی نے تجارت کو آسان بنایا، لاگت کم کی اور دیہی علاقوں کو شہروں سے جوڑ دیا۔ بیجنگ، شنگھائی اور شینزن جیسے شہر تیزی سے جدید میٹروپولس بن گئی۔ چین کا تیز رفتار ریل کا نظام دنیا کا سب سے بڑا ہے اور اس نے ملک کے اندر سفر اور تجارت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ صرف 2011 سے 2013 کے درمیان چین نے اتنا سیمنٹ استعمال کیا جتنا امریکہ نے پوری 20ویں صدی میں کیا۔ فورتھ نمبر پر آتا ہے اسپیشل اکنامک زون۔ چین نے ایک اور منفرد حکمت عملی اپنائی اور وہ تھی اسپیشل اکنامک زون سیز بنانا۔ ان علاقوں میں ٹیکس کی چھوٹ، کم قوانین اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی سہولیت دی گئی۔ شینزن جو کبھی ایک چھوٹا سا ماہی گیری کا گاؤں تھا، آج ہواوی اور ٹینسنیٹ جیسی کمپنیوں کا عالمی ٹیکنالوجی مرکز ہے۔ ان زون نے نوکریاں پیدا کی، غیر ملکی علم اور ٹیکنالوجی کو منتقل کیا اور چین کو جدید صنعتوں میں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ ففتھ نمبر پر آتا ہے بے مثال شہری آبادی۔ چین کے تیز رفتار ترقی میں شہری آبادی کا کردار بھی اہم ہے۔ 1978 میں صرف 18% لوگ شہروں میں رہتے تھے، لیکن 2020 تک یہ شرح 60% سے زیادہ ہو گئی۔ لاکھوں لوگ دیہات سے شہروں کا رخ کرنے لگے، جس سے فیکٹریوں، تعمیرات اور سروس انڈسٹری کے لیے مزدور دستیاب ہوئے۔ اس سے نہ صرف معیشت کو رفتار ملی بلکہ ایک نیا صارف طبقہ بھی پیدا ہوا جو رہائش، اشیا اور خدمات پر زیادہ خرچ کرنے لگا۔ 6 نمبر پر آتا ہے حکومتی منصوبہ بندی۔ چین کی ترقی صرف آزاد منڈی پر مبنی نہیں تھی بلکہ حکومت نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور بینکنگ جیسے بڑے شعبے اب بھی ریاست کے کنٹرول میں ہیں۔ چینی حکومت نے 5 سالہ منصوبوں کے ذریعے لمبے عرصے کے لیے معیشت، ٹیکنالوجی اور سماجی ترقی کے اہداف مقرر کیے۔ حکومت نے تعلیم پر بھی زبردست سرمایہ کاری کی، جس سے کروڑوں لوگ غربت سے نکلے اور ہنرمند افرادی قوت تیار ہوئی۔ 7 نمبر پر آتا ہے جدت اور ٹیکنالوجی۔ شروع میں چین مغربی ٹیکنالوجی کی نقل کرنے کے لیے مشہور تھا، لیکن آج وہ جدت کا رہنما ہے۔ علی بابا، ٹینسنیٹ اور ہواوی جیسی کمپنیاں دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے ذریعے عالمی سطح پر اثر و رسوخ بڑھایا اور 5G اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں بھی قیادت حاصل کی۔ 2020 تک چین تحقیق اور ترقی پر سب سے زیادہ سرمایہ لگانے والا ممالک میں دوسرے نمبر پر تھا۔ امریکہ کے بعد اس حکمت عملی نے چین کو محض فیکٹری سے نکال کر ہائی ٹیک لیڈر بنا دیا۔ 8 نمبر پر آتا ہے ایک نیا عالمی طاقتور ملک۔ آج چین ایک عالمی سپر پاور کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کی عالمی تجارت، ٹیکنالوجی اور سیاست میں پوزیشن مضبوط ہے۔ اگرچہ اس آمدنی کی غیر مساوات، ماحولیاتی مسائل اور عالمی سیاست میں کشیدگی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، مگر اس کی ترقی نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے چین کی ترقی کا سفر جرأت مندانہ فیصلوں اور حالت کے مطابق ڈھلنے کی کہانی ہے۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں شروع ہونے والی معمولی اصلاحات چند دہائیوں میں دنیا کے سب سے بڑی معاشی کامیابی میں بدل گئی۔ اگرچہ مشکلات ابھی بھی باقی ہے، مگر ریاستی کنٹرول اور مارکیٹ فورسز کے درمیان توازن قائم رکھتے ہوئے چین نے یہ ممکن کر دکھایا۔ یہ سفر جتنا پیچیدہ تھا، اس کے نتائج اتنے ہی حیران کن ہیں۔ تو یہ تھی چین کی کامیابی کا سفر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔